کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. بھائی یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. تو ایک لوگوں نے امام بنائے ہیں ادھر ادھر سے. اب اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا کہ کدھر کدھر سے، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اہتمام مولا کے عزاداروں پہ کیا کہ وہ نگہبان ہمیں عطا فرمایا کہ جس پر اولین کو بھی ناز ہے آخرین کو بھی ناز ہے. تو کہا خدا نے ہمیں دے کر، ایک آیت پڑھنی ہے مجھے، کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. یہ آیت سب کو یاد ہے اس لیے میرے ساتھ پڑھیے گا. کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یا علی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت عظمیٰ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اچھا اجازت ہے ایک اور شعر پڑھ دوں، بلکہ ایک اور آیت پڑھ دوں. کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے اپنے ایمان پر انا للہ پڑھ لینا چاہیے. جس کے دل میں بغض ہے. اللہ اکبر. ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو نعوذ باللہ مولا کائنات پر سب و شتم کر رہے تھے. یہ ایک زمانے میں ہوتا رہا ہے، 90 برس تک ہوتا رہا ہے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہا جاتا ہے، جبکہ کوئی صحابی کو برا نہیں کہتا ہے. آپ جانتے ہیں منافقین کے بارے میں قرآن کریم نے خود پورا سورہ نازل کیا ہے، لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین محترم ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سب و شتم ہوتا تھا. لا صلاۃ الا بسب علی ابن ابی طالب. ایک حدیث یا کم از کم قول ایک گڑھا گیا کہ کوئی نماز پوری نہیں ہوتی کہ جب تک کہ نعوذ باللہ مولا کائنات پر سب و شتم نہ ہو جائے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ حدیث ہے کہ کوئی نماز اس تک نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ الحمد کو نہ پڑھ لیا جائے. واجب نماز میں بھی سورہ الحمد ضروری ہے. کوئی اور سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن الحمد کو ریپلیس نہیں کر سکتے. تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الحمد نہ پڑھی جائے. اس سے ملتا جلتا ایک کلام بنایا گیا نعوذ باللہ کہ لا صلاۃ الا بسب علی ابن ابی طالب. جمعے کے خطبوں میں مولا کائنات پر نعوذ باللہ سب و شتم ہوتا تھا. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ تم فلاں 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 سے حدیثیں کیوں نہیں لیتے؟ تو یہی تو وہ خطبہ دینے والے تھے کہ جو محدث بھی بنے، جو راوی بھی بنے. تو آپ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم ان سے حدیثوں کو لیں گے کہ جو امیر المومنین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کرتے رہے ہوں. تو سب و شتم کچھ کر رہے تھے. میں بہت توجہ چاہتا ہوں. ابن عباس نے دیکھا، ابن عباس دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. کہا اچھا میں کیا سن رہا ہوں، تم رسول اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. کہا نہیں ہم تو علی پہ سب و شتم کر رہے ہیں. کہا نہیں اس لیے ابن عباس نے کہا کہ پس تم اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سنا ہے کہ من سب علی فقط سبنی. جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. ومن سبنی فقط سب اللہ. جس نے مجھ پر سب و شتم کیا نعوذ باللہ من ذالک اس نے اللہ پر سب و شتم کیا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جہاں پر یہ بغض کی نجاست آ جائے وہ ہے شجر خبیثہ. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں شجر طیبہ، شجر خبیثہ.
اہل بیت علیہ السلام کی مثال نا سمندر کی طرح ہے. سمندر میں کوئی نجاست بھی چلی جائے نا اور اپنے آپ کو لیکن فنا کر دے, وہاں پر ختم ہو جائے پھر وہ, تو سمندر فقط طاہر نہیں ہے, وہ مطہر ہے. ایک فقرہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ, ایام ازاں ہیں, آپ فرش ادا پہ تشریف فرمائیں. حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے, حسین علیہ السلام بنانے والے ہیں. جو حر کو علیہ السلام بنا دے, جو وہب قلبی کو علیہ السلام بنا دے, ہاں, جو 17 دن پہلے تک عیسائی ہو, کیا نصیب پایا ہے. ہاں, خوشا نصیب کہ جو 17 دن پہلے تک عیسائی ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کے اس معجزہ اور کرامت سے ثعلبیہ کے مقام پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا اور وہب کی ماں وہاں پر تھیں. وہب پانی لینے گئے ہوئے تھے تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. علم امامت سے سب جانتے ہیں. امام نے اس سے پوچھا تاکہ یہ مکالمہ رہے اور حجت تمام ہو کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے, یہاں کیوں اس وقت ہو. تو نے کہا کہ میرا بیٹا پانی لینے گیا ہے. بوڑھی ماں تھی اور ایک جوان خاتون خیمے کے اندر تھی. امام نے کہا کہ اپنے دست مبارک سے ولایت سے اشارہ فرمایا, پانی جاری ہوا. کہ جب تیرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسا آیا تھا. 17 دن پہلے کی بات. امام حسین علیہ السلام سے محبت کے لیے شیعہ سنی کی بات چھوڑ دیجئے, عیسائی بھی ہے لیکن اگر نفس میں طہارت ہے, خون کی شرافت ہے, پہنچا وہ. اب ظاہر ہے کہ میں مصائب سے بھی بہت دور ہوں, اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو وہب کی ماں ہے قمر, وہب کی زوجہ ہے ہانیہ, یہ سب پہنچے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس. اور وہب کی زوجہ نے کہا تھا کہ بس میں چاہتی ہوں مولا کہ آپ اسے وعدہ لے لیں کہ جب یہ جنت میں جائے تو اس وقت تک میرا انتظار کرے جب تک مجھے نہ پالے. حسین وہ ہیں کہ جو علیہ السلام بناتے ہیں. یہ بات محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, وہ حر کے جو چند لمحوں پہلے تک لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ, ان جملوں میں ہیں فقط چند لمحوں بعد السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. سبحان اللہ, کیا کہنے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و وداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. شجرہ طیبہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ فقط طاہر نہیں ہے, مطہر ہیں, طہارت عطا کرنے والے ہیں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. صادق آل محمد فرمایا بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ اے شہیدان کربلا آپ پر قربان ہو جائیں, جن میں حور علیہ السلام بھی شامل ہیں. امام صادق علیہ السلام فرمائے یہ کیا ہے؟ یہ حسین نے علیہ السلام بنا دیا. حسین نے طہارت عطا کر دے. کہ ایک ہے قلیل پانی, قلیل پانی خود پاک ہوتا ہے, وہ طاہر ہے, لیکن جب اس کے ساتھ نجاست ایک قطرہ بھی مل گئی وہ خود نجس ہو گیا. پھر ایک کر پانی جس کی اپنی اپنی تفصیل ہے, 3 بالش یا 3.5 بالش, تینوں ڈائمنشنز میں ہو, وہ نجاست ملنے پر نجس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اتنی نجاست مل جائے کہ اس کا رنگ, بو یا ذائقہ بدل جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مومن ہیں مثلا قلیل پانی کی طرح, میں جیسے اپنے کمزور انسان کی بات کر رہا ہوں, میں مومن تو ہے لیکن جہاں کہیں کوئی حرام نظر آیا, حرام منظر آیا, حرام سماعت آئی, کوئی بات ایسی, فوراً روح آلودہ ہو گئی, نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. قلیل پانی کی طرح ہیں, پاک ہیں لیکن نجس بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ نجس اب پاک کرنے کے لیے اسے پھر ایک کر سے ملنا پڑے گا, تب جا کر وہ پاک ہوگا. آپ اشاروں کی بات سمجھتے ہیں بھائی؟ کر پانی وہ ہے کہ نہیں, وہ اپنی طہارت میں اتنا طاقتور ہے کہ جب تک کہ رنگ و ذائقہ نہ بدل جائے اس وقت تک پاک رہے گا, اس پہ اثر نہیں ہوتا ماحول کا. لیکن ایک ہے سمندر, ہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام وہاں گویا ایک سمندر کی طرح. اب سمندر میں پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہو جائے, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو فنا کر لے وہاں پہنچ کر, سمندر تو ہمیشہ پاک رہتا ہے, اسے بھی پاک کرتا رہتا ہے جو اس کے ساتھ آتا رہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسے بھی سمندر پاک کرتا رہتا ہے جو اس کے ساتھ شامل ہوتا رہے. بس ایک شرط ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں,
کتے کو لے کے جائیے سمندر میں 25 مرتبہ ڈبکیاں دے دیجئے، پاک ہوگا؟ سمندر تو پاک ہی رہے گا، کتا نجس رہے گا، چاہے سمندر کے پہلو میں بیٹھا رہے۔ یہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کا فیض، یہ ہے فیض ذکر امام حسین علیہ السلام۔ ہاں کہ آپ بات بھی کیجئے، سمندر میں بھی پاک ہونے کے لیے کوئی وہاں پہنچے، اس کے اندر لیاقت ہونی چاہیے، ظرفیت ہو کہ پاک ہو سکے۔ عین نجس کوئی ہے بیٹھا رہے ساری زندگی سمندر کے پاس، سمندر پاک رہے گا، وہ عین نجس رہے گا۔ بات واضح ہے۔ شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، میں نے کہا قرآن میں دونوں کا ذکر موجود ہے، فقط اہل بیت شجرہ طیب نہیں ہے ان کا، پورا وجود۔ علی کی زبان طیب، علی کا چہرہ طیب، علی کا کلام طیب، اس لیے کہ علی لسان اللہ ہے، علی کی زبان، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ یعنی یہ کہ وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس اور چہرہ نہیں ہے۔ وجہ اللہ کا مطلب ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے آپ راضی ہیں، خوش ہیں، ناراض ہیں، کیا ہیں۔ اللہ کے بارے میں سمجھنا ہے، اللہ راضی ہے یا نہیں۔ تو دیکھو علی کا چہرہ، علی کے رضا میں خدا کی رضا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث رسول ہے۔ ہاں ان سے پہلے تو خود رسول اللہ وجہ اللہ ہیں۔ رسول اللہ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ بات ہے نا۔ تو وجہ اللہ کا مطلب ہے کہ جہاں سے وہ شناخت ہو سکے خدا کی رضا کی، خدا کی نارضائیتی کی۔ تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ علم تر ضرب اللہ کیف مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، خدا نے مثال دی کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ کی طرح، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں، شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ عجب آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجر طیبہ کی طرح۔ ایک کلمہ ایسا پاکیزہ جیسے کہ ایک شجرہ پاکیزہ ہے، اور اس شجرے کے لیے میں جو خطبے میں آپ کے سامنے درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ، در حقیقت یہ حضرت حجت پر درود و سلام ہے، کیونکہ حضرت حجت تک ہر امام کی صفت پہنچی ہے، ہر نبی، ہر امام۔ درود و سلام ان امام زمانہ پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، جو صولت حیدری کے حامل ہیں، جو عصمت فاطمی کو رکھتے ہیں، جو حلم حسنی کو رکھتے ہیں، جو شجاعت حسینی کو رکھتے ہیں، جو سجاد کی عبادت کے مظہر ہیں، جو معاصر باقری آثار جعفریہ کے حامل ہیں، جو علوم کاظمیہ کے حامل ہیں، جو حجج رضویہ، جود تقویہ، نقاوت نقویہ، امام علی نقی علیہ السلام کی پاکیزگیاں، سبحان اللہ، والہیبت العسکریہ، ہیبت عسکری کے حامل ہیں، والحجت الالہیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حجت ہیں زیر زمین پر۔ مل کے صلوات بھیجیں نام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر۔ صلی